آج شکر پھر سے گھر میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت کا پاسبان۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آج 25 دسمبر اسی دیدور کا یوم پیدائش ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند کے پژمردہ غنچوں میں آنکھ کھولی اور اس گلستان کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ میری مراد قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے 25 دسمبر کو بر صغیر پاک و ہند کے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی اور بر صغیر پاک و ہند میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو ایک شعور دیا، اور نہ صرف انہیں شعور دیا بلکہ ان کی رہنمائی کی، اور انہیں اس رہنمائی کے نتیجے میں پاکستان جیسا ملک تحفے میں ملا۔ آج اسی متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پروفیسر نصر اللہ خان نیازی صاحب۔ ہم ان سے اسی متعلق آج گفتگو کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر نصر اللہ خان نیازی صاحب کا کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم ان سے پہلا سوال کریں گے کہ وہ ہمیں ایک تو قائد اعظم رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی بتائیں، اور ساتھ ان من گھڑت باتوں کے متعلق بھی بتائیں جو قائد اعظم رحمہ اللہ سے یوں ہی منسوب کر دی جاتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی کے اندر 1876 کے اندر پیدا ہوئے، اپنی ابتدائی تعلیم وہاں کے اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد مدرسہ سندھ الاسلام کے اندر ایڈمیشن لیا اور 16 سال کی عمر کے اندر انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ اپنا جو خاندانی کاروبار تھا گرام شپنگ انڈسٹری کا، اس کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور اسی سلسلے کے اندر وہ لندن چلے گئے۔ لندن جانے سے پہلے اپنی والدہ کی خواہش کے اوپر انہوں نے اینی بائی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی، اور یہ شادی ان کی لندن جانے کے 6 ماہ کے بعد اینی جناح کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ 6 ماہ ہی وہاں پہ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو کاروبار تھا خاندانی اس کو چھوڑ کر آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے اندر چلے گئے۔ وہاں آپ 19 سال کی عمر میں بار ایٹ لا کے امتحان پاس کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اس وقت سب سے کم عمر سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ واپس ہندوستان کے اندر آئے اور اپنے وکالت کے شعبے کے ساتھ ہی منسلک ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ اپنے وکالت باقاعدہ طور پہ شروع کر دی اور ہندوستان کے اندر مختلف عدالتوں کے اندر کیس لڑنا شروع کر دیا۔ اور ان کے ساتھ یہ جو اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو من گھڑت روایات پیش کی جاتی ہیں، ان کا کوئی جواز نہیں ہے، ان کی کوئی جو ہے نا کہ وہ مغرب میں گئے اور مغربی تہذیب کا اثر تھا ان کے اوپر، اور وہ اس طرح یہ جو پاکستان کی بات میں تحریک کے اندر انہوں نے حصہ لیا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سیکولر ذہن کے مالک تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک سچے کھرے مسلمان تھے اور وہ اسلامی نظام ہی چاہتے تھے، اور یہی بیس تھی ان کے سیاست میں آنے کی، اور اسی وجہ سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، اور پھر وہ نیشنل کانگریس کے اندر باقاعدہ طور پر اپنا سیاسی کیریئر جو شروع کیا وہ انڈین نیشنل کانگریس کے اندر شمولیت سے اختیار کیا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ کی شخصیت پر، ان کے کردار پر روشنی ڈالیے، ان کے اوصاف بتائیے۔ کردار وہ ہوتا ہے جو آپ کے مخالفین بھی تعریف کرنے سے نہ رہ سکے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا جناح اگر کسی سے سمجھوتا کرتے تو وہ جھک کر یا بزدلانہ انداز سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک مردانہ وار کے تحت ان کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا کرتے تو اس کے اندر وہ جس طرح ایک مرد کی بات ہوتی ہے وہ اس طرح اس سے سمجھوتا کرتے تھے۔ اور امریکی مصنف اسٹینلے وائفرڈ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، قائد اعظم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا موڑتے ہیں، اور ایسے افراد اور بھی تھوڑے ہوتے ہیں جو کسی دنیا کے نقشے میں قابل ذکر تبدیلی لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر اور کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر ایک نئی مملکت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح کو یہ تینوں اعزاز حاصل ہیں کہ دوسری بات
بقول وجے لکشمی پنڈت کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابو الکلام آزاد ہوتے اور انڈین نیشنل کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو یہ ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کس شخصیت کے مالک تھے اور وہ کس کردار کے مالک تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جس چیز کا فیصلہ کر لیتے تھے وہ اسی کے اوپر ڈٹ جاتے تھے، اور جب تک وہ اس کو منوا نہ لیتے تھے، جب تک اس کو حاصل نہ کر لیتے تھے، تب تک وہ اپنی کوشش جاری رکھتے تھے۔ جیسے یہ تحریک پاکستان کو آپ دیکھ لیں، جہاں سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا، راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوئیں، ان کے جو ارشادات اس تحریک پاکستان میں تھے، جب یہ پاکستان بنا لیا اس کے بعد ساری چیزیں انہوں نے اس ریاست کے اندر وہ لاگو کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اب یہ پاکستان جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ جب یہ پاکستان بن گیا تو تمام اقلیتوں کو وہی حقوق ملے جو ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک ذمی کافر کو حاصل ہوتے ہیں، اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اقلیتوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ نے تعلیم تو وکالت کی حاصل کی اور پیشہ بھی وکالت کا ہی اختیار کیا، لیکن بعد از ایسی کیا وجوہات بنی کہ انہوں نے وکالت کو چھوڑا اور سیاست کی جانب رخ کر لیا؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آپ کی ڈگری تو قانون کی تھی، ڈگری تو آپ نے وکالت کی حاصل کی، لیکن آپ سیاست میں کس وجہ سے آئے؟ اس میں سب سے بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے اس بر صغیر کے اوپر جو قبضہ اور ظلم اور جبر جو کیا ہوا تھا، یہی بنیاد بنی آپ کی سیاست میں آنے کی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ اس خطے کو آزاد کروایا جائے اور انگریز نے یہاں پہ جو ظلم اور جبر کا نظام قائم کیا ہوا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے اپنا سیاسی آغاز جو تھا وہ آپ نے نیشنل کانگریس، کیونکہ اس وقت سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں ہی نہیں آئی تھی، صرف کانگریس تھی، جس وجہ سے آپ وہاں سے ہی اپنا سیاست کا آغاز کیا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ آغاز میں تو جب سیاست میں گئے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ اس سے منحرف ہو گئے؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ گاندھی کی ہندو پرست پالیسیاں تھیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ پہ ناانصافیاں ہو رہی تھیں۔ جہاں پہ آپ ملازمتوں کے کوٹے کے اندر دیکھیں یا پھر مسلمانوں کے اوپر، مسلمان جو ذمہ دار تھے ان کے اوپر جو ظلم اور جبر کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ صرف اور صرف انڈین نیشنل جو کانگریس ہے وہ اپنے ہندوؤں کے حقوق کی بات کرتی ہے، جب بھی کسی بھی جگہ پہ اگر انگریزوں کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہندوؤں کو ہی ترجیح دیتے تھے، اس وجہ سے آپ نے مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کی۔ کہ کیا قائد اعظم ایک اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے یا ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے؟ ان کا خواب ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی یا ان کا خواب ایک سیکولر ریاست تھی؟ اس حوالے سے آپ کی کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جہاں سے سیاست کا آغاز کیا اور جو ان کا ایجنڈا تھا، انہوں نے یہ برملا کہا تھا کہ ہم ایک زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی علیحدہ ملک نہیں چاہتے، بلکہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس کے اندر اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کے مطابق ہماری جو زندگی ہے ہم وہ وہاں پہ بسر کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 1 جولائی 1948 کے اندر اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے اس کو دیکھیں، یہ انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، اور یہ انصاف دلانے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ ہم ایک ایسا اسلامی معاشی نظام چاہتے ہیں جو لوگوں کے اندر برابری کے اوپر، لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ یہ نظام قائم کیا جائے۔ تو آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ دوسری بات کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم یہ ملک جو بنا رہے ہیں یہاں ہم ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، جس طرح مدینہ کی ریاست تھی ہم اسی طرح یہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ قائد اعظم کوئی سیکولر ریاست کے حامی نہیں تھے، اور اس کے جتنے ارشادات ہیں، جتنے فرمودات ہیں، آپ اس کو اٹھا کے پڑھ لیں، تاریخ میں کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ اس طرح کا پاکستان چاہتے تھے یا اس طرح کی ریاست چاہتے تھے جو ایک سیکولر ریاست ہو۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں محترم نصر اللہ خان نیازی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ہاں تشریف لائے، انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں ہمارے سوالوں کے تشفی بخش جوابات دیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔